حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی جو بیوی تھی ان کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قریشی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے ان کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی، یعنی ان کے پہلے 2 خاوند تھے اور ان کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیوی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کا سہارا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مصیبت آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف آتی، ان ساری تکلیفوں کو دور کرنے والی، ان سارے دکھوں کا سہارا بننے والی یہ بیوی تھی۔ جس طرح سب سے پہلا واقعہ رونما ہوا غار حرا کا واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج نہیں پہنایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت قرآن نازل نہیں ہوتا تھا۔ کھول کے نا ایدھی آواز تھوڑی آہستہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ابھی نازل نہیں ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب عبادت کرتے تو یہ حضرت خدیجہ ہی تو تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر وہاں جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ اور تکلیف کو وہاں پر آ کر اس کا سہارا بنا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے۔ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں امی ہوں، نہ میں لکھنا جانتا ہوں نہ پڑھنا جانتا ہوں۔ یاد رکھیے نبی جو ہوتا ہے وہ نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ خود ان کو پڑھاتا ہے۔ جو اللہ پڑھاتا ہے نبی وہ بولتا ہے، نبی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی الفاظ نہیں ادا کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں آتا۔ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات اللہ کے نبی پر نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بوجھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جسم سے نکلا، آپ خوف زدہ ہوئے کہ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا نظام اور ایسا طریقہ بنا ہے کہ آج جبریل میرے پاس آئے ہیں، آ کر مجھے قرآن کی آیات سکھائی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب گئے، حضور فوراً گھر میں تشریف لائے، آ کر کہا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے خدیجہ کمبل لے کر آئیے، مجھ پر اوڑھ دیجئے۔ حضرت خدیجہ نے کمبل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے بتایا کہ آج میرے ساتھ یوں واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا اے نبی جی آپ گھبرائیے نہیں، آپ تو وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو یتیموں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو ہر انسان کو اپنے دل کے ساتھ لگانے والے ہیں۔ جو انسان ایسی صفات کا حامل ہوا کرتا ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی مصیبت نہیں لایا کرتا، بلکہ اللہ اس کے درجات کو بلند کیا کرتا ہے۔ حسن معاشرت دیکھیے کہ بیوی شوہر کو سہارا بن رہی ہے، بیوی شوہر کو تسلیاں دے رہی ہے۔ آپ اسی طرح چلتے جائیں تو یہ خدیجہ ہی تھی جس نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو تحفے میں ایک غلام دیا تھا جسے حضرت زید بن حارثہ کہا جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ
بچے تھے، حضور علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کی پرورش شروع کر دی، ان کی تربیت شروع کر دی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا جو تھے وہ ان کو ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے کسی نے بتا دیا کہ فلاں مکہ کی وادی میں فلاں شخص ہے جو نبی ہے، اس کے پاس آپ کا بیٹا ہے، آپ جاؤ، جا کر اس سے لے آؤ۔ یہ خریدا تھا نا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غلام تھے، خرید لیا، خرید کر حضور کو تحفے میں دے دیا۔ اب وہ جناب حضور کے دروازے پہ آ گئے، آ کر دستک دی۔ حضور علیہ السلام باہر نکلے، آپ علیہ السلام نے پوچھا جی فرمائیے، کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا بیٹا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ جتنے پیسے کہیں گے، جتنے روپیے کہیں گے، جتنے دینار کہیں گے، جتنے درہم کہیں گے، ہم دینے کو تیار، آپ ہمارے بیٹے کو دے دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ دینے کے لیے آیا ہوں، آپ بتاؤ تو صحیح، میں بیٹے کو لے کر آتا ہوں، اگر وہ تصدیق کر دے تو آپ اس کو ساتھ لے کر چلے جانا، محمد لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زید بن حارثہ کو لے کر آئے، آ کر جناب سامنے کھڑا کر دیا، پوچھا زید یہ آپ کا والد ہے؟ جی جی یا رسول اللہ یہ میرا والد ہے۔ یہ آپ کا چچا ہے؟ جی یا رسول اللہ یہ میرا چچا ہے۔ اے زید یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، آپ چلے جاؤ نا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اسے کہیے کہ یہ ہمارے ساتھ چلے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوستو بچے تھے، چھوٹے تھے، لیکن خدا کی قسم تربیت محمد مصطفیٰ کی تھی۔ کہا ابا جی چچا جی سنیے نا، اب زید جا نہیں سکتا، اب اگر زید جائے گا تو صرف محمد مصطفیٰ کی دہلیز سے قبر میں جائے گا، کہیں اور نہیں جا سکتا۔ یعنی محمد مصطفیٰ سے اتنی محبت تھی۔ حضرت خدیجہ وہ عورت تھی جس نے حضور کو سب سے پہلے غلام دیا، جس کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت خدیجہ وہ عورت تھی، حسن معاشرت کیا ہے کہ بیوی خاوند کے ساتھ کیسے رہے، خاوند بیوی کے ساتھ کیسے رہے۔ ذرا آپ پڑھیے نا حضور کی سیرت کو، آپ پڑھیے نا حضور کی بیویوں کی سیرت کو۔ حضور علیہ السلام دعوت دینے کے لیے طائف کی وادی میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام پر کفار مکہ نے پتھر برسانے شروع کر دیے، حضور علیہ السلام کے پیچھے بچوں کو لگا دیا۔ جناب میرے پیغمبر علیہ السلام پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، میرا پیغمبر لہو لہان ہو جاتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، آ کر جب حضرت خدیجہ نے دیکھا تو فرمایا نبی جی پریشان نہ ہوجئے، ابھی خدیجہ جو ہے آپ کو مرہم کرتی ہے، ابھی آپ کو پٹی کرتی ہے۔ حضرت خدیجہ ہی وہ عورت تھی جس نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو پٹی کی ہے۔ یعنی حسن معاشرت دیکھیں کہ حضور کی بیویوں نے حضور کے ساتھ کیسے رہن سہن کیا اور حضور نے بیویوں کے ساتھ کیسے رہن سہن کیا، یہ ہے حسن معاشرت۔ آج دنیا کا کوئی کافر، کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان حسن معاشرت ایسی پیش نہیں کر سکتا جس طرح میرا پیغمبر حسن معاشرت پیش کر کے گیا۔ تو آپ دیکھیں یہی وہ بیوی تھی جس کو سب سے پہلے حضرت جبریل امین نے آ کر سلام پیش کیا تھا، یہی وہ بیوی تھی جس کو حضرت جبریل امین کے ذریعے خود رب کائنات نے سلام بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ حسن معاشرت بہت اچھی تھی۔ اور یہی بیوی تھی جس سے حضور کی اولاد پیدا ہوئی، جس سے قاسم پیدا ہوا، جس سے عبداللہ پیدا ہوا، ابراہیم پیدا ہوا، زینب پیدا ہوئی، رقیہ پیدا ہوئی، ام کلثوم پیدا ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ساری کی ساری اولاد میرے پیغمبر کی اگر پیدا ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی۔ ہم یہ گستاخی نہیں ہوگی کہ اگر ہم فاطمہ الزہرا کی تو تعریف کریں، حضرت حسن و حسین کی تو کریں، حضور کی اولاد کی تو کریں، حضور کی بیویوں کا تذکرہ نہ کریں؟ اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی؟
تو حضور کی بیویوں کا تذکرہ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارے یقین کا حصہ ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیز دوستو، ایک وہ عورت تھی جسے ختیجہ کہتے ہیں، ایک دوسری بیوی تھی جسے عائشہ الصدیقہ کہتے ہیں۔ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی اور ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، اور ام رومان ان کی والدہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت 50 سال عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال، عائشہ الصدیقہ کی عمر 7 سال، اور آپس میں نکاح ہو گیا۔ نکاح ہوا، اس کے بعد 9 سال کی عمر عائشہ الصدیقہ تھی۔ اس وقت حضرت عائشہ کی حضور کے ساتھ رخصتی ہوئی۔ حضرت ختیجہ کی وفات حضور علیہ السلام کی ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی۔ جب حضور نے ہجرت نہیں کی تھی اس سے 3 سال پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو حضور کی پہلی بیوی تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب حضور پریشان رہتے تھے، حضور علیہ السلام کو دکھ تھا، تکلیف تھا، حضور کو بہت محبت تھی خدیجہ سے، اور فرمایا کرتے تھے جہاں بھی کوئی چیز کو تقسیم کرتے تھے تو پہلے کہا کرتے تھے اپنی بیویوں کو دینے کے بعد کہ یہ میری چیز لے جاؤ اور میری خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی دے کر آؤ۔ اتنی محبت تھی حضور کو اپنی بیوی سے۔ اور فرمایا کہ حضرت خدیجہ چلے گئی، اب پہلی ہجری آئی، جب حضور ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اب حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے وہاں آ کر عائشہ الصدیقہ سے نکاح کر لیا۔ پھر 9 سال کی عمر حضرت عائشہ کی ہوئی، حضور کے ساتھ رخصتی ہو گئی۔ اب 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، چھوٹی تھی، بچی تھی۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خادمہ تھی وہ فرماتی کہ عائشہ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی تھی، بعض اوقات وہیں پہ سو جاتی تھی، بکری آ کر آٹا کھا جاتی تھی، یعنی چھوٹی تھی، بچی تھی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں 9 سال انہوں نے گزارے۔ 9 سال کے عرصے میں اتنا قرآن پڑھا، اتنی احادیث پڑھی کہ فرمایا کہ ان جیسی حافظہ عالمہ دنیا میں کوئی نہیں، اتنی ذہانت تھی اللہ نے دی۔ اور یہ واحد بیوی تھی جو حضور کے نکاح میں تھی جو کمواری تھی، باقی ساری کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ فضیلت حاصل ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے نکاح میں گئی، وہ اکیلی کمواری تھی اور حضور علیہ السلام کے نکاح میں گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، اے اللہ کے نبی آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال عائشہ، مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے۔ نہیں یا رسول اللہ، فقلت من الرجال، میں نے مردوں میں سے پوچھا ہے، میں نے عورتوں سے نہیں پوچھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مردوں میں سے، فقال ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ وہ عورت ہے کہ جس وقت میرا ان کے ساتھ ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا ریشم کا کپڑا دے کر۔ ریشم کے کپڑے میں ایک تصویر تھی۔ جبریل امین علیہ السلام میرے خواب میں آئے، آ کر مجھے وہ تصویر دکھائی۔ جب میں نے اس تصویر کو دیکھا تو سامنے عائشہ نظر آئی ہے، یعنی عائشہ کا نکاح کس نے کیا؟ میرے رب کائنات نے کیا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جتنی بیویوں کے نکاح، جتنی اولادوں کے نکاح ہوئے ہیں، یہ اللہ کا نبی خود نہیں کیا کرتا بلکہ میرا رب خود کیا کرتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تصویر دکھائی گئی۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عورت ہے، ایک مرتبہ صحابہ جو تھے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بہت چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کسی طریقے سے حضور کی محبت ہمیں مل جائے۔ اب وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضور محبت کس سے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت حضور عائشہ سے کرتے ہیں۔ جس دن حضور کی باری عائشہ کے گھر میں ہوتی تو صحابہ تحائف لے کر، تحفے لے کر، ہدیے لے کر حضور کے گھر میں آ جاتے۔ اب عائشہ کے گھر میں سارے تحفے آتے، باقی جو بیویاں ہوتی وہ پریشان ہوتی، سوکن ہوتی ہے۔ وہ کہتی کہ یار ادھر کچھ علاج کرنا چاہیے رہا۔ ان ساری آپس میں بیٹھی، انہوں نے کہا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ہم آپ کو تیار کرتی ہیں، آپ حضور کے پاس جائیں، جا کر کہیں یا رسول اللہ
یہ کیسا نظام بنا ہوا ہے کہ صحابہ جس دن عائشہ کے گھر میں آپ جاتے ہیں صحابہ تحفے لے کر ہدیہ لے کر پہنچ جاتے ہیں، جس دن آپ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں کوئی تحفہ لے کر نہیں آتا۔ تو آپ صحابہ کو بتائیں نا کہ میں جس عورت کے گھر میں بھی ہوں، بیوی کے گھر میں ہوں، آپ تحفے لے کر آ جایا کرو۔ تو اب جناب حضور علیہ السلام نے آگے سے بہت عجیب جواب دیا، فرمایا اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، اس لیے کہ عائشہ وہ عورت ہے جس کے بستر پہ میں اگر بیٹھا ہوں تو اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ کہ یعنی عائشہ کے علاوہ کوئی ایسی بیوی نہیں جس کے بستر پہ میں بیٹھا ہوں تو قرآن نازل ہو، اور عائشہ ہی وہ عورت ہے جس کے بستر پہ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی بیوی ہیں، اور یہ ایسی بیوی ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بستر پہ بھی قرآن نازل ہوتا تھا اور ان کے لیے بھی قرآن نازل ہوا تھا۔ وہ کب ہوا تھا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک غزوہ میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے فارغ ہوئے، وہاں غزوہ میں تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے حاجت پیش آئی، میں حاجت کے لیے باہر کھیت میں چلے گئی تھوڑا سا دور، وہاں پہ میرا ہار گم ہو گیا۔ اب میرا ہار گم ہوا تو میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار نہیں ہے، میں دوبارہ پھر ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی۔ ذرا توجہ سے سننا، بہت یہ بات جو ہے ہمارے ماحول میں نا بہت عجیب لی جاتی ہے۔ ہار ڈھونڈنے کے لیے میں دوبارہ گئی، جب میں دوبارہ لے کر واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ سارا کا سارا قافلہ وہاں سے چل پڑا تھا، سارا کا سارا قافلہ چل پڑا۔ فرمایا کہ جو میرا ہودج تھا، جو اونٹنی کے اوپر رکھا جاتا تھا، حضور نے کچھ صحابہ کو مقرر کیا ہوا تھا، وہ میرا ہودج اٹھاتے تھے اونٹنی پہ رکھ دیتے تھے، لیکن میں ہلکی پھلکی تھی اور ان کو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا، ان کو علم نہیں ہوا کہ عائشہ اندر ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے اٹھایا اور اوپر رکھ دیا اور چل پڑے قافلہ۔ اب میں وہاں آئی، اندھیری رات تھی تو مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، میں وہیں پہ بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا اگر چلتی ہوں تو حضور کسی کو بھیجیں گے، وہ مجھے ڈھونڈ نہیں پائیں گے، اس لیے یہیں پہ بیٹھ جاتی ہوں، یہاں تک تو کوئی پہنچے گا نا۔ تو فرمایا کہ میں اسی جگہ پہ بیٹھ گئی، چادر لی اور وہیں پہ بیٹھی بیٹھی نیند آ گئی۔ وہیں پہ حضور علیہ السلام کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو لشکر کو چلا دیتے تھے تو ایک صحابی پیچھے رکھا کرتے تھے کہ کوئی سامان گر جائے، کوئی رہ جائے، اس کو ساتھ لے کر تم نے آنا ہے۔ اب ایک صحابی پیچھے رہ گئے جس کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اب وہ صحابی جو تھے وہ جب وہیں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا تو اماں عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے پردے کے حکم آنے سے پہلے عائشہ صدیقہ کو دیکھا تھا۔ اب انہوں نے آ کر دیکھا حضرت عائشہ ہے، انہوں نے اونچی آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے صفوان کی زبان سے لفظ سنا انا للہ، اور اس کے بعد میں نے صفوان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں سنا اور نہ میں نے اس کو کوئی لفظ کہا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھایا اور ہودج کو اتارا اور کہا، میں نے دیکھا جب اس نے اونٹنی کو نیچے کیا میں اٹھی، اٹھ کر اس کے ہودج میں بیٹھ گئی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اس نے اونٹنی کی نکیل پکڑی اور چلانا شروع کر دیا۔ اب فرمایا کہ اونٹنی جا رہی ہے، ہم جا رہے ہیں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ہم حضور کے قافلے میں جا ملے۔ اب جس وقت ہم اس قافلے میں پہنچے تو اسی قافلے کے اندر ایک منافق تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حضور کی بیوی عائشہ صدیقہ اور ایک صحابی جس کا نام صفوان بن معطل ہے، اس نے جناب افواہ پھیلا دی کہ یہ دونوں نعوذ باللہ آپس میں زنا کر کے آئے۔ اب جناب وہاں پہ افواہ پھیلی تو پورے مدینہ میں افواہ پھیل گئی، اتنی افواہ پھیلی کہ 3 صحابی وہ بھی اس جرم میں ثابت ہو گئے۔ ایک کا نام حسان بن ثابت تھا اور ایک کا نام مستح بن اساسہ تھا اور ایک عورت تھی جس کا نام حمنہ بنت حارث تھا۔ اب یہ تینوں صحابی بھی اس جرم میں شمار ہو گئے، کہنے لگے کہ واقعتاً گناہ کیا ہوگا۔ اب حضور بھی پریشان، صحابہ بھی پریشان۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بیمار تھی، میں وہاں سے چلی، میں گھر آ گئی، میں بیمار تھی، بیماری کی حالت میں میں نے پورا مہینہ اپنے گھر میں گزارا۔ مجھے نہیں علم تھا کہ میرے اوپر بہتان لگا ہوا ہے اور حضور پریشان ہے، صحابہ پریشان ہے، مجھے نہیں علم تھا۔ لیکن حضور آتے تھے، آ کر پوچھتے عائشہ کیسے ہو؟ میں بتاتی ٹھیک ہوں، بس اس کے بعد مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتے۔ پورا مہینہ حضور میری چارپائی پہ نہیں بیٹھے،
میں بڑی پریشان تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ حضور میرے پاس نہیں بیٹھتے۔ فرمایا کہ ایک دن میں نے رات کو حاجت کے لیے باہر گئی اور مستح کی ماں کے ساتھ گئی، جس نے بہتان لگایا تھا، مسلمان تھا، وہ بھی ساتھ شمار تھا۔ اس کی ماں کے ساتھ جب میں حاجت کے لیے گئی، راستے میں واپس آ رہے تھے، وہ ماں جو تھی اس کو ٹھوکر لگی، وہ نیچے گر گئی۔ اس نے کہا ذلیل ہو جائے میرا بیٹا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بہت بری بات کی۔ اس نے کہا تو نے تو کہہ دیا کہ بری بات کی، تجھے علم نہیں تجھ پر جو اتنا بڑا بہتان باندھا اس نے۔ فرمایا کہ میں نے کیا کیا؟ اس نے پھر سارا واقعہ سنایا۔ اما عائشہ فرماتی میں گھر میں تشریف لائیں، آ کر میں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو، میں نے اپنے والدین کے گھر میں جانا ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے والدین کے گھر میں چلے گئی۔ میں نے ابو بکر صدیق اور ام رومان دونوں والدین کو بٹھا کر پورا واقعہ سنا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ پر یوں یوں بہتان لگا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں ایک کمرے میں چلے گئی، رات دن میں روتی رہی، 2 راتیں گزر گئیں، ایک دن گزر گیا، میں وہیں پہ روتی روتی رہ گئی۔ میری ماں آتی ہے، میرا والد آتا ہے، آ کر تسلی دیتا ہے، میں وہیں پہ رو رہی ہوں۔ بالآخر ایک دن آیا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دروازہ کھٹکایا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، آ کر میرے پیغمبر میری چارپائی پہ بیٹھ گئے ہیں۔ آ کر کہا عائشہ بتاؤ، خدا کے قسم اگر تو آپ نے یہ عمل کیا ہے تو آپ اللہ کے سامنے گر گرائیے گا، اللہ کے سامنے توبہ کیجئے گا، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ عائشہ اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا تو پھر وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی بیرات کا اعلان کر دیں گے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے کوئی سوال کا جواب نہیں تھا، میں چھوٹی تھی، بچی تھی، میں نے ماں کو کہا حضور کو جواب دیں، میں نے باپ کو کہا حضور کو جواب دیں، دونوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر میں نے حضور کو جواب دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں اگر آپ کو اپنی پاکی بیان کروں، میں اگر بتاؤں کہ میں نے زنا نہیں کیا، میں نے گناہ نہیں کیا، تو خدا کی قسم آپ کے دلوں پہ اس طرح کی باتیں اتر چکی ہیں تو آپ میری بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے تو میرا اللہ تو دیکھتا ہے، میرے اللہ کو تو علم ہے میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ فرماتے کہ اسی جگہ پر بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے حضور مسجد میں بھی تشریف لے کر گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں صحابہ کو اکٹھا کیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا عمر آپ رائے دیں کہ میری بیوی کیسی تھی؟ عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ جو اللہ آپ کے جسم پر ایک گندی مکھی نہیں بیٹھنے دے سکتا وہ اللہ آپ کے بستر پر گندی عورت بھی نہیں لے کے آ سکتا۔ فرمایا کہ عمر نے ادھر میری تصدیق کی، میں حضور کے پاس بیٹھی تھی، میں نے یہ بات کر کے رخ ادھر کر لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی اور لوگوں کے درمیان میری مثال اس طرح بن چکی ہے جس طرح یوسف علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے بن چکی تھی۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، حضرت یوسف کے باپ نے کہا تھا میں صبر کرتا ہوں میرے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ تو فرمایا کہ ابھی کچھ وقت گزرا تھا اللہ کی وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے جسم سے پسینے نکل رہے ہیں، پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح بکھر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا تو پیغمبر پر وحی آ رہی ہے، میرے والدین کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں، آج پتہ نہیں کیا بنے گا، عائشہ پر بہتان لگتا ہے یا عائشہ پر جرم ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے تسلی تھی، میں پاک تھی، میں پاکیزہ تھی، میں مطہرہ تھی، میں طاہرہ تھی۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی پر وحی کا نزول ختم ہوا، اللہ کے نبی ہنسے اور فرمایا عائشہ مبارک ہو ان الذین جاؤ بالعفک عصبۃ منکم، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں انہوں نے عائشہ پر بہتان لگایا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، فرمایا کہ عائشہ وہ ہے جس پر لوگوں نے بہتان بہت بڑا باندھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عائشہ وہ عورت ہے جس کی برات کے لیے اللہ نے قرآن کا نزول کیا ہے۔ یہ عائشہ تھی۔ میرے عزیز دوستو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عائشہ اور حضور، خدیجہ ہو یا حضور ہوں، انہوں نے آپس میں زندگی کیسے گزاری ہے، حسن معاشرت کو کیسے پیش کیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام گھر میں تشریف لائے ہیں، آپ علیہ السلام نے دیکھا اما عائشہ کے ہاتھ میں کٹورا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا کہ پانی پی رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کٹورا مجھے دیجیے۔ اللہ کے نبی کو کٹورا وہ پیالہ جو ہے حضور کو پکڑایا تو حضور نے فرمایا عائشہ بتاؤ تو صحیح کس جگہ سے پانی پیا ہے؟ اللہ کے نبی کو بتایا کہ میں نے اس جگہ سے پانی پیا، تو فرمایا کہ حضور نے وہاں سے پانی پی کے فرما دیا کہ حسن معاشرت یہ ہوتی ہے۔
اور اسی طرح میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پہ تشریف فرما تھے. حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بوٹی کو نوچا, بوٹی کھانے کے بعد میں نے گوشت کھانے کے بعد اس وہیں پہ رکھا. اللہ کے نبی نے وہ بوٹی, وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے پکڑ کر وہیں سے کھا کر کہا, عائشہ مجھے تجھ سے محبت ہے. یہ حسن معاشرت ہے, ایک ہماری حسن معاشرت ہے کہ ہم گھر میں جاتے ہیں تو بیوی سہم جاتی ہے. ایک ہمارا حسن معاشرت ہے کہ بچہ دیکھ کر کمرے میں چلے جاتا ہے. ایک ہمارا حسن معاشرت ہے کہ استاد کو دیکھ کر شاگرد ڈر جاتا ہے. یہ حسن معاشرت نہیں, حسن معاشرت یہ ہے کہ بیوی دیکھے تو بیوی کا دل ٹھنڈا ہو جائے. حسن معاشرت یہ ہے جو میرے پیغمبر نے ہمیں دیا. فرمایا کہ ایک مرتبہ غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, صحابہ تم چلے جاؤ. سارے صحابہ اکرام چلے گئے. فرمایا کہ جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, حضور نے عائشہ کو کہا, عائشہ نیچے اترو. عائشہ نیچے اتری. فرمایا عائشہ دل کرتا ہے کہ ہم دوڑ لگائیں. اما عائشہ تو صدیقہ نے حضور سے دوڑ لگائی تو عائشہ آگے نکل گئی. فرمایا کہ عائشہ آگے نکلی, پھر حضور نے دوبارہ ایسے ہی عمل کیا. جب دوبارہ ایک مرتبہ ایسے کیا تو حضور آگے نکل گئے. عائشہ فرماتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ میں اس وقت موٹی ہو چکی تھی, مجھ سے آگے نہ نکل ہو سکا, حضور آگے نکل گئے. تو حضور نے فرمایا عائشہ اب حساب برابر ہو گیا ہے. تو میرے بھائیوں یہ حضور حسن معاشرت دے کر گئے. بڑے بڑے اولیاء کرام بزرگان دین کا ہم نام تو لیتے ہیں, وہ ہمیں حسن معاشرت دے کر گئے. کیا حسن معاشرت دیا؟ ایک ولی تھے جن کا نام حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تھا. فرمایا کہ مجھے اللہ, اتنے بیمار تھے رمضان کے مہینے میں, فرمایا اللہ مجھے رمضان کے مہینے میں موت نہ دینا. کسی نے کہا استاد جی ہر بندہ تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے رمضان میں موت آئے تاکہ میرا حساب و کتاب نہ ہو, ایک مہینہ تو آرام سے گزاروں. فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں اگر میری رمضان المبارک کے اندر موت آئے گی تو میرے جتنے چاہنے والے, میرے عزیز رشتہ دار اقارب, وہ سارے کے سارے روزے میں ہوں گے, وہ روزے کی حالت میں آ کر مجھے دفنائیں گے. کتنی تکلیف ان کو ہوگی. فرمایا یہ حسن معاشرت ہے. آج ہمارا بھی ایک حسن معاشرت ہے کہ ہم جتنی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تھے, رات کا وقت تھا, اما عائشہ کی باری تھی. حضور علیہ السلام لیٹے. اما عائشہ فرماتی حضور جب لیٹے رہے میں بھی لیٹی رہی, میری آنکھ لگی. حضور سمجھ گئے کہ یہ آنکھ لگ گئی ہے, سو گئی ہے. لیکن حضور اٹھے, کپڑے پہنے. فرمایا کہ کپڑے یوں پہنے کہ عائشہ کو آواز نہ جائے. حضور نے دروازہ کھولا. فرمایا کہ اس طرح کھولا کہ عائشہ کو آواز نہ جائے, عائشہ کی نیند نہ خراب ہو. حضور نے جوتا پہن کر چلنا شروع کیا. فرمایا ایسے چلے کہ عائشہ کوئی نیند نہ خراب ہو. پھر حضور باہر نکلے, میں حضور کے پیچھے نکل پڑی. میں حضور کے پیچھے جاتی رہی, قبرستان پہنچے. حضور نے وہاں دعا کی, میں حضور کے ساتھ واپس آئی. حضور نے یہاں بھی ہمیں حسن معاشرہ دیا ہے کہ میرے دوستو حسن معاشرت یہ ہے کہ کوئی سویا ہوا ہو تو وہاں بھی اس کو تکلیف نہیں ہونے چاہیے. تو حضور علیہ السلام نے جگہ جگہ پہ حسن معاشرہ دیا. ایک غزوات کے اندر حضور اور صحابہ موجود تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود. فرمایا کہ حضرت اما عائشہ تو صدیقہ بھی ساتھ تھی. اس دن حضرت عائشہ کی باری تھی غزوات میں ساتھ جانے کی. حضرت عائشہ بھی موجود تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں. اما عائشہ کا ہار گم ہو گیا. فرمایا عائشہ نے یا رسول اللہ اس وقت تک نہیں جانے دوں گی جب تک میرا ہار نہیں ملے گا. اب اگر حضور تھے, حضور تو وہ تھے جو جس کے سامنے جناب حضور اشارہ کریں تو جان دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. حضور تو وہ تھے, آئے ابو جہل آ کر سوال کرے, اے اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کا نبی کہتا ہے میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائے؟ اللہ کے نبی وہ چیز بتا دے. میرے اللہ کے نبی نے کہا وہ چیز بتائے گی, ایمان لائے گا, ایمان لاؤں گا. لیکن بدبخت تھا, قرآن نے کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے مہر لگا دی آنکھوں پہ, دلوں پہ, کان پہ, ایمان نہیں لا سکتا. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے, کینکری پکار اٹھی ہے, لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ پیغمبر تھا جو پیغمبر علیہ السلام جاتا ہے پہاڑ جھک کر سلامی پیش کرتے ہیں، وہ پیغمبر ہے جو جاتا ہے چاند جھک کر آداب بجا لیتا ہے، وہ پیغمبر ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں جو میرے پیٹ میں تھا، میں جہاں سے گزرتی ہوں سلامیاں پیش ہوتی ہیں، چاند کی طرف دیکھتی ہوں چاند سلام پیش کرتا ہے، ستاروں کی طرف دیکھتی ہوں ستارے جھک جاتے ہیں، یہ وہ پیغمبر تھا۔ میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں، پہاڑ جھک جھک کر سلامیاں پیش کرتے ہیں، میں وہ پیغمبر تھا۔ میں کنویں کے پاس جاتی ہوں، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، یہ وہ پیغمبر تھا کہ میرے جسم میں تھا تو میرے پیٹ میں تھا تو میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی، مکہ کی دھرتی پہ پوری دنیا کی دھرتی پہ ایسی خوشبو نہیں تھی، یہ تو وہ پیغمبر تھا۔ اماں عائشہ فرماتی ہے میں اگر تھوک کرتی ہوں تو تھوک سے بھی خوشبوئیں آتی تھی۔ اس پیغمبر کی بات کرتا ہوں، وہ پیغمبر کو اماں عائشہ کہتی ہے حضور ٹھہریے، نئی قافلے کو جانے دوں گی، نئی قافلے کو جانے دوں گی جب تک میرا ہار نہیں ملے گا۔ اگر حضور چاہتے تو کہتے عائشہ چل بیٹھ سواری پہ چلے، ہاتھ ڈھونڈتے رہیں گے، لیکن حسن معاشرت دینا تھا۔ میرے پیغمبر نے ہمیں حسن تعلیم دینی تھی، اخلاق سمجھانا تھا کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ حضور نے کہا صحابہ جب تک عائشہ کا ہار نہیں ملے گا تو قافلے کو نہیں جانے دوں گا۔ صاحب نے ہار ڈھونڈنا شروع کیا، توجہ کرنا، ہار ڈھونڈ رہے ہیں، سارے صحابہ ہار ڈھونڈنے میں مشغول ہیں۔ اب ہار ڈھونڈا جا رہا ہے، ہار نہیں مل رہا، شام کا وقت ہو گیا، نماز قضا ہو رہی ہیں۔ صحابہ اکرام کو غصہ آیا، کہا ابو بکر صدیق تیری بیٹی کی وجہ سے ہماری نمازیں رہ رہی ہیں، یہاں پہ پانی نہیں جو ہم وضو کر کے نماز پڑھ سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، حضرت عائشہ کے خیمے میں گئے، وہاں دیکھا تو حضور عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ یا سبحان اللہ، اس طرح نہیں، دوبارہ جملہ کہوں گا، حضور اماں عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ فرمایا حضور کو دیکھا، حضور آرام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق بول تو نہیں سکتے تھے، کیوں؟ قرآن کا حکم ہے جہاں حضور ہو تو واضح نہیں نکالنی۔ فرمایا غصہ آیا، انگلی نکالی، نکال کر عائشہ کے پیٹ میں مارنی شروع کر دی، کہا تیری وجہ سے سارے صحابہ پریشان۔ تو حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، فرمایا ابو بکر پریشان نہیں ہونا، یا رسول اللہ سارے صحابہ پریشان، نمازیں رہ رہی، پانی کے لیے وضو کے لیے پانی نہیں، عائشہ کی وجہ سے سارے پریشان۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا۔ فوراً اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل یا رب جلیل جاؤ، جا کر عائشہ کی خاطر آج قانون بدل دو کہ پوری اس دنیا کے اندر پوری کائنات میں ایسا قانون نہیں بنا تھا، جاؤ جا کر بتا دو اگر پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرنا شروع کر دو۔ فتیمموا صعیدا، میں نے کہا واہ اماں عائشہ تیری جان پہ میں قربان ہو جاؤں، تیرے لیے اللہ نے اپنا قانون بدل کے رکھ دیا ہے کہ اللہ نے تیمم کا حکم نازل کر دیا۔ فرمایا علماء نے لکھا حضرت آدم سے لے کر عائشہ کی زندگی تک کہیں کبھی بھی تیمم کا حکم نہیں آیا تھا، آج تیمم کا حکم آ گیا، تیمم کا حکم، تیمم کرو۔ فرمایا صحابہ نے ہم نے تیمم کیا، اور وہیں پہ ایک صحابی کھڑے تھے، اس نے کہا خود اے ابو بکر تیری آل پہ ہم قربان، اللہ نے تیری آل کی برکت سے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیو عائشہ تو وہ تھی جس کے بارے میں فرمایا کہ جس کی دہلیز پہ قرآن نازل ہوتا تھا اور جس کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور حسن معاشرہ ایسا دیا کہ حضور نے فرمایا۔ پھر اگلی بات بھی سنیں، اب وضو کر لیا سب نے، صحابہ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہار پھر نہیں ملا، اب عائشہ کا حکم آیا یا رسول اللہ اب قافلے کو چلائیں۔ حضور علیہ السلام نے آرڈر دے دیا بھائی چلو بھائی قافلے والوں نکلو۔ کیا ہوا؟ جب اونٹنی عائشہ کی کھڑی ہوئی تو ہار اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ اللہ نے ایک قانون بنانا تھا، اللہ نے ایک حکم نازل کرنا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو عائشہ وہ عورت تھی جس سے صحابہ کو بڑے بڑے مسائل درپیش ہوتے تو حضرت عائشہ کی دہلیز پہ جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ حضور کی زندگی میں 9 سال اور کچھ ماہ رہی ہیں، 9 سال کچھ ماہ کے اندر ایسی حافظہ عالمہ حدیث کی راویہ بنی کہ دنیا کے اندر ایسی کوئی عورت حافظہ عالمہ نہیں تھی جیسی ہم عائشہ تو صدیقہ تھی۔ اور یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں ایسا حسن معاشرہ دیا۔ آخری بات کہ حضور علیہ السلام نے ایسا حسن معاشرہ دیا،
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف فرما. ایک شخص آیا, آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا, میری بیوی پریشان ہے, میں پریشان ہوں, اتنے دن گزر کے یا رسول اللہ ہمیں اپنا بیٹا نہیں مل رہا. کافر تھا, اللہ کے نبی کے پاس ہے, یا رسول اللہ دعا کریں میرا بیٹا مل جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی دعا نہیں کی تھی تو ادھر سے ایک صحابی آ کر کہا یا رسول اللہ میں فلاں جگہ سے آ رہا تھا, فلاں باغ میں نے دیکھا بچے کھیل رہے تھے, ان بچوں میں اس کا بھی بچہ تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وہ اس صحابی کی بات سنی تو وہ جو شخص تھا کافر تھا وہ بھاگنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا روکو اس کو. اب اس کو روکا گیا, کھڑا کیا گیا, اس کو کہا کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا اپنے بچے کو لینے جا رہا ہوں, اتنے دن ہو گئے ہیں گم ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے نہیں جانا, ٹھہر جاؤ. فرمایا کہ دیکھو آپ وہاں جاؤ گے, آپ کے اندر بچھڑنے کی کتنے دن کے بچھڑنے کی محبت ہے, جب آپ وہاں جاؤ گے آپ کہیں گے کیا کہو گے کہ میرے بیٹا کہاں ہے؟ تو فرمایا یہ لفظ استعمال نہ کرنا. کیوں؟ وہاں پر کتنے بچے کھیل رہے ہوں گے, ان میں کچھ یتیم بچے بھی ہوں گے جن کے باپ کو بچھڑے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا, اور تمہاری محبت جو جتنے دن اس کے بچھڑنے کی محبت ہے وہ ایسی محبت ہوگی کہ یتیم بچوں کے دل پہ ٹھوکر لگے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں جانا, جا کر اس کا نام لے کر اس کو پکارنا. وہ کافر تھے, انہوں نے کہا کہ جانے میں نے نبی کا حسن معاشرہ دیکھا, جب میں نے اپنے نبی کی یہ بات سنی تو خدا کی قسم وہیں پہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی بچے کو بعد میں لے کر آؤں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجیے. اگر ہماری زندگی حضور کی زندگی جیسی بن جائے تو خدا کی قسم یہاں پہ کئی مسلمان ہو جائیں. لیکن آج میرے عزیز دوستو ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے, وہ حسن معاشرہ نہیں ہے جو میرے نبی نے ہمیں دیا ہے, جو حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ رہ کر ہمیں دکھایا ہے. تو اس لیے کوشش کریں وہ معاشرہ لائیں, وہ حسن معاشرہ. ایسا نہ کریں گھر میں جائیں تو بیوی سہم جائے, گھر میں جائیں اولاد ڈر کر کمروں میں بڑھ جائے, بلکہ ایسے جائیں کہ بیوی دیکھ کر بیوی کا دل ٹھنڈا ہو جائے. میرے پیغمبر کا تو یہ عالم تھا کہ اماں عائشہ فرماتی میرے سر میں درد تھا, میں نے اپنے پیغمبر کو بتایا یا رسول اللہ میرے سر میں بہت تکلیف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں, یہ محمد کے سر میں درد ہے. یہ حسن معاشرہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ایسا حسن معاشرہ لے کر آؤ, اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنت ادا کریں.